بابر کے ساتھ میری دوستی بہت پرانی تھی۔ ایک محلے میں رہتا تھا، دوسرا کلاس فیلو بھی تھا۔ پہلی جماعت سے ساتھ پڑھتے پڑھتے کب کالج میں آ گئے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ہم جوان تھے لیکن دوستی پہلے جیسی تھی۔ کالج کے بعد شام کو کھیلنا اور رات کو بیٹھ کر باتیں کرنا ہمارا معمول تھا، لیکن کچھ دنوں سے میں اس کے رویے میں ایک غیر معمولی تبدیلی دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ تھی کہ کالج جاتے اور واپس آتے لڑکیوں پر آوازیں کسنا۔ میں نے اس کو اس غیر اخلاقی حرکت سے کافی منع کیا، لیکن اس کو جہاں موقع ملتا آتی جاتی لڑکیوں پر فکرے کسنے سے باز نہیں آتا تھا۔ جب اس نے یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں چھوڑی تو میں نے اس کی وجہ جاننے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ میں نہ صرف اس کو بچپن سے جانتا تھا بلکہ اس کے گھر والوں سے بھی واقف تھا، جو انتہائی سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ جلد ہی میں نے اس کو کالج میں ان لڑکوں میں اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیا جن کا کام ہی لڑکیوں کو تنگ کرنا تھا۔ وہ لڑکے کالج میں پڑھنے نہیں بلکہ وقت گزاری کرنے اور والدین کی دولت ضائع کرنے آتے تھے۔ میں نے بابر کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی صحبت درست کر لو۔ تمہارے ماں باپ کو پتہ چلا تو ان کو بہت دکھ ہوگا۔ لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میرا دوست غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ میرے بار بار سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مجھ سے الجھنا شروع کر دیا۔ کئی بار ہمارے درمیان تکرار بھی ہوئی۔ آخر کار میں نے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ دن میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکے گا اور ضرور میری بات مان کر برے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ لیکن میری یہ خوش گمانی جلد ہی دور ہو گئی۔ میری ناراضگی کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، نہ ہی اس نے میرے ساتھ بات چیت کی کوشش کی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی مجھ سے تعلق ختم کرنے کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ نتیجتاً ہمارے درمیان ہر قسم کی بول چال بند ہو گئی۔ مجھے دوست کے کھو جانے کا دکھ تو بہت ہوا، لیکن اس کی بری عادات کے ساتھ اس سے دوستی رکھنا میرے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن عجیب حادثہ ہو گیا جس نے بابر کی زندگی میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دوپہر کالج سے چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں ایک ہوٹل پر کچھ کھانے کو رک گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بابر اور اس کے چھچورے دوست بھی ہوٹل پر پہنچ گئے اور مجھ سے تھوڑا ہٹ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حسب معمول ان کا موضوع بحث لڑکیاں ہی تھیں جس پر وہ زور و شور سے بحث کر رہے تھے۔ مجھے اپنے دوست پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ایسی گھٹیا باتیں سننے سے بہتر ہے کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن میں تب تک سموسے اور چائے کا آرڈر کر چکا تھا، اس لیے بیٹھے رہنا ہی پڑا۔ اتنی دیر میں سامنے سے آتی دو لڑکیاں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ شاید کسی قریبی کالج کی طالبہ تھیں۔
ایک جیسا یونیفارم پہنے، اسکول بیگ کاندھوں سے لٹکائے وہ تیز دھوپ میں سڑک کے کنارے کنارے چلی آ رہی تھیں۔ بابر سمیت سب لڑکے ان دونوں کے متعلق گرما گرم باتیں کر رہے تھے۔ ان کے منہ سے گھٹیا اور دو معنی باتیں سن کر میرے کان سرخ ہو رہے تھے۔ وہ سب سامنے سے آتی لڑکیوں پر طرح طرح کی شرمناک شرطیں لگا رہے تھے اور باتوں باتوں میں مزے لے رہے تھے۔ اچانک بابر کی آواز بلند ہوئی۔ اتنی گرمی میں بیچاری پیدل چل کر آ رہی ہیں، ان کی تو پسینے سے گیلی ہوئی پڑی ہوگی۔ بابر کی یہ بات سن کر سب دوستوں نے زوردار قہقہا لگایا۔ تب تک وہ لڑکیاں قریب آ چکی تھیں، اتنی قریب کہ میں ان کو پہچان چکا تھا۔ دونوں بابر کی بہنیں تھیں جو کالج میں ہم جماعت تھیں۔ آج شاید بس نہ ملنے پر وہ پیدل ہی گھر جا رہی تھیں۔ میں نے مڑ کر بابر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یقینی طور پر اس کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جن کے بارے میں وہ خود اور اس کے سب دوست گھٹیا اور معنی خیز باتیں کر رہے تھے وہ اس کی سگی بہنیں تھیں۔ میں نے بابر کے جسم پر واضح طور پر کپ کپاہٹ دیکھی۔ وہ لڑکیاں کب کی وہاں سے گزر چکی تھیں، لیکن بابر کے دوست ابھی تک اپنی باتوں سے اس کے جسم کا ایکس رے کر کر کے اپنی رائے دے رہے تھے۔ بابر تو شاید زمین میں دفن ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے فوراً اٹھ کر گھر روانہ ہو گیا۔ مجھے اپنے دوست کی حالت پر بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ اپنے کیے کی سزا پا لے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے کئی دن بابر مجھے کالج نظر نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا۔ وہ کسی صورت میرا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک شام میں خود اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی امی اور بہنیں مجھے اتنے دنوں بعد اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے سلام دعا کے بعد بابر کا پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، اتنے دنوں سے کالج کیوں نہیں آ رہا؟ تو بابر کی امی نے رونا شروع کر دیا۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت دنوں سے کمرے میں بند ہے، نہ تو ٹھیک سے کچھ کھاتا ہے نہ ہی کسی سے بات کرتا ہے، اس کو بخار بھی رہتا ہے۔ ہم سب اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ جب میں بابر کے کمرے میں گیا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر وہ مجھ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا، مجھ سے بار بار معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو مجھے وہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے ہر طرح سے اس کو جذباتی طور پر سنبھالا اور کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے نصیب کا لکھا تھا، تم شکر ادا کرو کہ ایک ٹھوکر سے بروقت سنبھل گئے۔ خیر کافی دیر بعد جب وہ نارمل ہو گیا تو میں اس کو اچھا سا کھانا کھلانے باہر لے گیا۔ بابر کے گھر والے اس کو میرے ساتھ باہر جاتا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش ہم دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت